اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بے چینی محسوس کرتے ہوئے تھک گئے ہیں، کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ ایک ایسی زندگی کا تصور کریں جہاں اندرونی سکون صرف ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل حالت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ظاہر کریں گے کہ کس طرح ایک خالص دل کی عباداری کرنا، جیسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، بے مثال روحانی ترقی کو کھول سکتا ہے اور آپ کو براہ راست ایک گہری ذاتی تکمیل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اندرونی سکون اور روحانی نشو و نما کے لیے آپ کے پاس موجود سب سے طاقتور ٹول کو کھولنے کے لیے تیار رہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ کوئی اپنی مدت آپ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک گہرا تصور ہے جس کی جڑیں قدیم حکمت پر ہیں۔ قلب سلیم، دل کی آواز ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح اس اندرونی پناہ گاہ کی پرورش آپ کی ذاتی زندگی کو مکمل کر کے آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی اصلی حقیقت اس کا دل ہے۔ جسم محض ایک لباس ہے، مگر دل روحانی مرکز ہے۔ یہی دل انسان کے ایمان، نیت، محبت اور شعور کا مرکز ہے۔ قرآن مجید میں بار بار دل کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نجات، ہدایت اور قرب الہی کا دار و مدار دل کے صحیح ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جائے گا۔ یہ آیت انسان کی آخری کامیابی کا راز بیان کرتی ہے۔ نہ دولت، نہ اولاد، نہ دنیاوی عزت، صرف قلب سلیم اللہ کے حضور مقبول ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قلب سلیم ہے کیا، اور اس کی پوشیدہ طاقتیں کون کون سی ہیں جنہیں جگانے کی ضرورت ہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ دل کی حقیقت قرآن کی روشنی میں ہم بتائیں گے۔ قرآن کریم میں قلب کا ذکر تقریباً 131 بار آیا ہے، مگر قرآن دل کو محض گوشت کا ٹکڑا نہیں کہلاتا، بلکہ اسے ادراک، شعور اور نور کا مقام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے عدو عدو نہیں، بلکہ باطنی بصیرت کا مقام ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو انسان ظاہری طور پر زندہ ہوتے ہوئے بھی اندھا، بہرا اور گنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روحانی شعور سے محروم ہوتا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ پیارے دوستو، قلب سلیم ہے کیا؟ سلیم کے معنی ہے سلامت، پاک، خالص، ہر آلودگی سے پاک۔ لہذا قلب سلیم کا مطلب ہے ایسا دل جو شرک، حسد، کینہ، نفرت، ریاکاری، تکبر، حرص اور غفلت سے پاک ہو۔ پیارے دوستو، قلب سلیم وہ دل ہے جس میں صرف اللہ کی محبت باقی رہتی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو کسی سے بغض نہیں رکھتا، دنیا کی لالچ سے آزاد ہے، تقدیر پر راضی ہے، اللہ کے ذکر سے زندہ ہے اور اللہ کی رضا میں مطمئن ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ کے سوا کسی شے کی محبت نہیں کرتا اور کسی شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اور جس کی ساری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کی علامتیں بھی ہیں کچھ۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا قلب سلیم ہے؟ قلب سلیم کی چند واضح نشانیاں قرآن و سنت کے اہل معرفت نے بیان کی ہیں۔ اللہ کی یاد سے سکون پانا،
یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ کینہ اور حسد سے پاک ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کا دل مخموم ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخموم دل کون ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو پاک ہو، نہ اس میں گناہ ہو، نہ کنہ، نہ حسد، نہ ریاکاری ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، قلب سلیم والا بندہ حالات سے نہیں بلکہ رب سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عمل کے بارے میں تردید میں ہو تو اپنے دل سے فتویٰ لو، کیونکہ ایماندار کا دل گناہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دل کی پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں۔ قلب سلیم کے اندر وہ روحانی طاقت چھپی ہے جو انسان کو نور، علم، سکون اور قرب الہی عطا کرتی ہے۔ مگر یہ طاقتیں صرف اسی کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی، جب دل پاک ہو جاتا ہے تب یہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کا سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ اس میں بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دل ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ نور ایمان سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ نورانی بن جاتا ہے اور اللہ کی نشانیاں پہچاننے لگتا ہے۔ یہی نور بصیرت کہلاتی ہے۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے، اللہ کی طرف کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی نور محبت ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے تو وہ دنیا کی سب چیزوں سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ محبت انسان کے اندر طاقت، ہمت، استقامت اور قرب کی لذت پیدا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، قلب سلیم میں نفرت نہیں رہتی، شفقت و رحمت کے دریا ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا دل دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحمت للعالمین کا مظہر تھا۔ یہی وہ دل جس نے دشمنوں کے لیے بھی خیر مانگی۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کی یہی طاقت ہے کہ وہ نفرت کو محبت میں اور غصے کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کے اندر یقین کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ یقین محض علم نہیں بلکہ تجربہ ہے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ کہ شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے، میرے رب مجھے دکھا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہی یقین کا اطمینان قلب سلیم کی طاقت ہے۔ قلب سلیم کے دشمن بھی ہیں کچھ، جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں ویسے ہی دل کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے۔ اہل تصور اور علماء باطن نے دل کی چند مہلک بیماریاں گنوائی۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کا حصول ایک روحانی سفر ہے جو مجاہدہ ذکر، توبہ اور محبت سے مکمل ہوتا ہے۔ یہی اس سفر کی بنیادی مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، توبہ اور استغفار یہ پہلا زینہ ہے۔ گناہوں پر مدامت دل کی صفائی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ استغفار دل زنگ ہٹاتا ہے۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔
پیارے دوستو، ذکر دل کا آکسیجن ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کو یاد کرو جیسا کہ یاد کرنے کا حق ہے۔ ذکر اللہ سے دل کی نیند کھلتی ہے، ذکر اللہ سے دل کی نیند کھلتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جب دل میں اللہ کی آواز گونجنے لگے تو سمجھو کہ دل زندہ ہو گیا۔ ذکر زبانی، پیارے دوستو، مراقبہ یعنی اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر تصور کرنا۔ یہ کیفیت دل میں نور پیدا کرتی ہے، نفس کو کمزور کرتی ہے اور دل کو قرب الہی کی لذت عطا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، قلب سلیم کا مرکز محبت، جب دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے تو دل کے سارے زنگ خود بخود اتر جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، تکبر اور غفلت کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے زندہ کر دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے روشن اور تیرے قرب سے مطمئن ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔